نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. ویلکم ٹو دی فورتھ ڈے ان دس تفسیر قرآن کورس. تو آج جو ہے چوتھا جو ہمارا پارہ ہے اس کو ہم دیکھیں گے کہ اس میں کیا کیا اہم مضامین آئے ہیں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ Q&A بھی کریں گے. تو یہاں تک ہم نے کل جو ہے دیکھا تھا کہ سورہ آل عمران کا جو حصہ ہے، ایک پارٹ جو ہے وہ بیسیکلی اہل کتاب کا جو دوسرا فیکشن ہے یعنی عیسائی، ان سے بیسیکلی خطاب تھا یا ان سے متعلق تھا. وہ ہم نے تفصیل سے اس کو دیکھ لیا تھا. دوسرا حصہ پھر ہم نے بتایا تھا کہ مسلمانوں کے لیے، اور اس کے کانٹیکسٹ میں بیسیکلی غزوہ احد کا ایک واقعہ ہے. غزوہ احد کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو غزوہ احد میں جو ہے شکست ہوئی تھی. تو اس کی بھی تفصیل ہم نے کل دیکھ لی تھی کہ یہ کب واقعہ پیش آیا، اور اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کا خطبہ ارشاد ہوا وہ انشاءاللہ آج ہم ذرا اس کو دیکھیں گے، اس کو انالائز کریں گے. تو غزوہ احد جو ہے یہ 3 ہجری میں یہ واقعہ پیش آتا ہے، جب مشرکین کی کوششوں سے اور یہود کی کوششوں سے، یعنی اس میں مشرکین بھی وہ جو غزوہ بدر میں ان کو شکست ہوئی تھی تو اس کی وہ انتقام کی آگ میں جل رہے تھے، اور دوسرا یہود بھی اس سے خوش نہیں تھے. یعنی غزوہ بدر میں جب مسلمانوں کو فتح ہوئی تو یہود کو بھی اس سے کچھ جو ہے نا خوشی نہیں ہوئی تھی، بلکہ وہ اس کے خلاف تھے، اور وہ بڑے غصے میں تھے اس وقت بھی. بعد میں یہ ہوا کہ بنو قینقاع ان کا ایک قبیلہ جو مدینے میں رہتا تھا، انہوں نے کچھ ایسی حرکت کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں سے بے دخل کر دیا، وہاں سے نکال دیا. تو یہود جو تھے ان کی جو انتقام کی آگ تھی اور بھڑکی. تو یہ لوگ دونوں یہود اور پھر مشرکین یہ مسلمانوں کے خلاف اپنی سازشیں کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ کامیاب ہو گئے کسی حد تک کہ 3000 کا لشکر تیار کیا انہوں نے، اور وہ مدینے کے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے نکلے. ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشورہ کیا تو کچھ جو سینئر صحابہ تھے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم، ان کا مشورہ بھی یہی تھا، اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی موقف تھا کہ ہمیں مدینے میں رہ کر ہی ڈیفینڈ کرنا چاہیے. لیکن بعض جو ینگ صحابہ تھے جو بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے تھے، ان کے اندر جذبہ جہاد تھا، اور وہ یہ اس پہ اصرار کر رہے تھے کہ نہیں، ہمیں ڈر کے جو ہے یہاں پر ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آگے بڑھ کے کنفرنٹ کرنا چاہیے اس لشکر کو. تو اسی وجہ سے پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جذبات کو دیکھتے ہوئے یہی فیصلہ فرمایا کہ ہم آگے جائیں گے، اور پھر یہ فیصلہ کیا کہ احد پہاڑ کو اپنی بیک پہ رکھتے ہوئے، اپنی پشت پہ رکھتے ہوئے جو ہم جو ہے اینیمی کو کنفرنٹ کریں گے. تو یہ جو ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری پلاننگ کر لی تو اس کے اندر جو کی ایسپیکٹ تھا اس پلاننگ کا، اس میں یہ تھا کہ بالکل احد پہاڑ کے سامنے ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی، جبل رماد جیسے کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ بڑی زبردست اسٹریٹجک لوکیشن ہے. وہاں پہ آپ نے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کو وہاں پہ اپوائنٹ کر دیا، اور ان کو انسٹرکشنز دیں کہ تم جو مرضی ہو جائے، ایون کہ اگر تم دیکھو کہ ہم ہار گئے ہیں جنگ اور ہماری لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور لاشوں کو پرندے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں، تب بھی تم نے نہیں یہاں سے ہٹنا. تو یعنی اتنی واضح انسٹرکشنز تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ اس کی اہمیت کو سمجھتے تھے. اور یہی ہوا کہ جب انہوں نے اٹیک کیا مشرکین نے، تو وہاں سے جب یہ جو جبل رماد جو تھا یہ ذرا فاصلے پر تھا، تو جب دشمن کی فوج آگے آئی ہے تو پیچھے سے جب ان کے اوپر اس ہائٹ سے تیر اندازی ہوئی اور تیر برسنا شروع ہوئے تو وہ چھوڑ کے بھاگ گئے میدان جنگ کو اور بھاگنے لگے. اب اس وقت جو ہے مسلمانوں کا پلہ جو ہے بھاری تھا، لیکن وہی انسٹرکشن جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں ان تیر اندازوں کو، وہ یہ بھول گئے. یہ سمجھے کہ جنگ ہم جیت گئے ہیں، تو یہ مال غنیمت کو اکٹھا کرنے کے لیے جو ہے ان میں سے کچھ لوگ نیچے آ گئے. جب وہاں کی پوزیشن جو ہے ویک ہوئی تو مشرکین کی طرف سے بہت بڑے جرنیل جو بعد میں پھر امت مسلمہ کے بہت بڑے جرنیل ثابت ہوئے، حضرت خالد بن ولید، جو کبھی جنگ نہیں ہارے، تو انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ جو ہے اپنی جگہ سے یہ ہٹ رہے ہیں، تو وہ موقع انہوں نے
جو ہے اس سے فائدہ اٹھایا اور وہاں پہ اٹیک کر دیا اور اس اسٹریٹجک لوکیشن کو اپنے ہاتھ میں کر لیا. جب یہ لوکیشن ان کے ہاتھ میں آ گئی اسٹریٹجک لوکیشن، تو پھر جنگ کا پانسا پلٹ گیا مسلمانوں کے اوپر. اب وہاں سے وہ تیر برسا رہے تھے اور مسلمانوں کی اب جو ہے دوڑ لگ گئی، اور وہاں سے وہ میدان جنگ سے مسلمان جو ہے پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند صحابہ رہ گئے. یعنی کہتے ہیں کہ 7 8 10 کے قریب صحابہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے، باقی سب جو ہے نکل گئے. تو اس سے کیا ہوا کہ مسلمانوں کو بڑی شکست، بہت بڑی شکست سے دوچار ہونا پڑا. 70 کے قریب صحابہ اس میں شہید ہوئے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم، جس میں اب حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا حضرت حمزہ بھی شامل تھے رضی اللہ عنہ، اور مصعب بن عمیر جیسے صحابی اور بڑے بڑے صحابہ جو تھے اس کے اندر شہید ہوئے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم. تو اس پہ جو شکست ہوئی تو اب مسلمان جو تھے بڑے شکست خوردہ تھے. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں اس جنگ میں جو ہے زخم آیا تھا اور آپ کے چہرہ مبارک سے خون کا فوارہ پھوٹا تھا، یہاں تک کہ آپ غش کھا کے گر پڑے تھے اور یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ آپ شہید ہو گئے. تو اس پہ بھی مطلب جو ریئیکشن تھا بعض صحابہ کا، تو یہ ریئیکشن تھا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے ہیں تو ہم یہاں پہ جی کے کیا کریں گے، تو ہمیں بھی بس اپنی جان دے دینی چاہیے. اور بعض جو تھے صحابہ انہوں نے تلواریں چھوڑ دیں. تو یہ بھی روش ایسی تھی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کو ان کی پسند نہیں آئی صحابہ کرام کی. تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہاں پہ پکڑ کی ہے، گرفت کی ہے. اور بھی کچھ مسائل تھے. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے ایک چھوٹی سی لغزش ہو گئی تھی جب آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیسے، اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جو اپنے نبی کا خون بہاتے ہیں. تو اس بات پہ بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے منع کیا کہ یہ آپ کے شان نشان نہیں ہے کہ آپ ایسی بات کریں، یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، آپ کے پاس اختیار نہیں ہے کس کو ہدایت ملے اور کس کو نہیں ملے. تو اس طرح یعنی جو ہے اب انالیسس جو ہے اس کے بعد وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو یہ پورا جو ہے واقعہ ہے جو میں نے مختصراً آپ کے سامنے رکھا ہے غزوہ احد کا. ٹھیک ہے. اب اسی سے متعلق ہے جو پہلا پارٹ ہے سارا جو ہم آج دیکھیں گے. اب اس میں ایک شکست خوردہ فوج تھی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے جو ہے وہ جذبے بڑے پست تھے، مسلمانوں کی ہمتیں ٹوٹ چکی تھیں. خود مسلمانوں کے جو امیر تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خود وہ فزیکلی بھی ان کو جو ہے اس میں زخم اٹھانا پڑا تھا اور سائیکولوجیکلی بھی، کیونکہ آپ کو بہت محبوب تھے آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، اور وہ بھی اس میں جنگ میں شہید ہو گئے تھے. تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ اپنی فوج کی ہمت بندھاتے اور ان کو حوصلہ دیتے. عام طور پہ تو یہ امیر کا کام ہوتا ہے. تو یہاں پہ جب یہ معاملہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے خود پھر جو ہے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور ایک بالکل ایسے ہی انداز ہے اللہ تعالیٰ کا جیسے ایک جرنیل اپنی فوج سے خطاب کر رہا ہے. اور کیا شاندار یہ خطبہ ہے، یعنی بہت سے پہلوؤں سے یہ خطبہ بہت زبردست خطبہ ہے. اس میں اللہ نے بہت سے حقائق ہمارے سامنے کھولے ہیں، زندگی کے ایسے ایسے حقائق ہمارے سامنے کھول دیے کہ اگر جب یہ خطبہ ہم پڑھ لیتے ہیں تو بہت سے مسائل ہماری زندگیوں میں جو اس وقت ہمیں درپیش ہیں وہ ہمیں ویسے ہی حل ہو جاتے ہیں. اور بھی بہت سے حقائق جو مارکہ حق و باطل کے حوالے سے اور اہل ایمان کو جو ہے ٹیسٹ کرنے کے حوالے سے اللہ نے اس خطبے میں ارشاد فرمائے. پھر اس خطبے میں ڈانٹ بھی ہے، اس میں جو غلطیاں ہوئی ہیں مسلمانوں سے ان کی نشاندہی بھی ہے، ہمت بندھانے کی بات بھی ہے. یعنی کمال خطبہ ہے، یعنی ایسا خطبہ جو ہے اتنا خوبصورت خطبہ ہے کہ انسان ایسا لگتا ہے جیسے کہ وہاں پہنچ گیا ہے، ان کے درمیان کھڑا ہے صحابہ کرام کے درمیان رضوان اللہ تعالیٰ علیہ. تو خیر اس میں جو خطبے کے کچھ اہم فیچرز کو ہم دیکھتے ہیں، پھر ہم کویشچنز لے لیں گے آپ کے. تو پہلے خطبے کا جو پہلا پارٹ ہے اس میں جو ہے بڑی غلطیوں کا جو ہے اظہار ہے، بڑی غلطیوں کی نشاندہی کی گئی ہے. سب سے پہلے تو امیر سے شروع کیا گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو غلطی ہوئی تھی یا لغزش ہوئی تھی، غلطی تو نہیں کہہ سکتے ہم، لغزش ہی ہوئی تھی چھوٹی موٹی، کہ وہ یہ تھی کہ آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیسے ہدایت دے گا جو اپنے نبی کا خون بہاتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا اختیار نہیں ہے، یہ تو اللہ کا اختیار ہے. آپ کو یہ زیبا نہیں دیتا کہ آپ ایسی بات کریں. ٹھیک ہے. تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے کریکٹ کر دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. پھر مسلمانوں میں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کی ایک غلطی کو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا. وہ غلطی یہ تھی کہ سود کی ممانعت تو آ چکی تھی اور سود کا لین دین تو ختم کر دیا تھا صحابہ نے، لیکن کچھ غیر مسلموں کے ساتھ کچھ سود کے معاملات چل رہے تھے.
تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں آیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اس کو واضح کیا کہ دیکھو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یعنی جب تم سود کا سلسلہ جو ہے ابھی تک جاری رکھے ہوئے ہو تو پھر اس کی وجہ سے تمہارے اندر کمزوری آئی ہے، تو اس کو ختم کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے جو مرد مجاہد ہیں جو اللہ تعالیٰ کو چاہیے ان کی کچھ صفات بیان کی، اور بڑی خوبصورت وہ صفات ہیں جس میں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس نوٹ کرنے والے ہیں۔ ایک تو یہ کہ تمہیں رسول کی اطاعت کرنی ہے لازمی، رسول کی اطاعت تم نے نہیں کی، تمہیں انسٹرکشنز تھیں کہ وہاں پہ بیٹھے رہو، خاص طور پہ تیر اندازوں کو انسٹرکشنز تھیں، انہوں نے بات نہیں مانی، جس کی وجہ سے پھر یہ لاس مسلمانوں کو جو ہے سہنا پڑا۔ دوسرا جو ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو جو اللہ تعالیٰ کے مرد مجاہد ہیں وہ کمپیٹ کرتے ہیں تو آخرت کے لیے کرتے ہیں، وہ دنیا کے لیے کمپیٹ نہیں کرتے، یعنی یہاں پہ اشارہ بھی تھا کہ مال غنیمت کے لیے کمپیٹ کرنا مطلب یہ کوئی اس طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ کمپٹیشن تو اگر ہونا بھی چاہیے تو وہ اللہ آخرت کے لیے ہونا چاہیے، اور یہی سب سے زیادہ مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رضا اور جنت کے لیے تم کمپیٹ کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے سپاہی چاہیے جو متقی ہو، اور متقی ہونے کا تقاضا سب سے بڑا کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں انسان خرچ کرے، ٹھیک ہے، جس کی بات بار بار جو ہے سورہ بقرہ میں بھی ہوئی ہے، سورہ آل عمران میں بھی اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ مار کا حق و باطل میں، ظاہر بات ہے آپ کو مال کمانا پڑے گا۔ بہت سے ایسے کام ہیں جہاں پہ مال چاہیے ہوتا ہے، تو وہاں پہ مال کھپانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارے اوپر فرض ہے، لیکن انفارچونیٹلی اس کے اوپر دھیان ہی نہیں ہے ہمارا۔ صرف دھیان جو ہے وہ صدقات و خیرات پہ تو ہے، یہ مطلب پاکستانی قوم خاص طور پہ جو ہے بہت زیادہ صدقات کرتی ہے، لیکن یہ ہے کہ مارکہ حق و باطل میں کوئی خرچ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ خاص طور پہ اللہ نے فرمایا کہ جو متقی ہونے کا تقاضا یہ ہے، یعنی اس کا جو ہے سمری یہ ہے، یا اس کا آؤٹ کم یہ ہے کہ تم جو ہے جس حالت میں بھی ہو، خوشحالی ہو، تنگ دستی ہو، تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اور پھر بڑی زبردست بات بتائی کہ غصے کو ضبط کرو اور لوگوں سے درگزر کرو، یعنی غصے کو ضبط کرنے والے ہوتے ہیں اللہ کے مرد مومن اور مرد مجاہد، اور لوگوں سے اس سے درگزر کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ بڑی زبردست بات ہے کہ جو مین آف پرپز ہوتے ہیں نا، آپ دیکھیں گے جن کو ہائر آبجیکٹیو ہوتا ہے تو ان کے لیے یہ چھوٹی موٹی چیزیں میٹر نہیں کرتی، ٹھیک ہے، وہ بات بات پہ لڑائی جو ہے کرنا ان کا شیبہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس کو وقت کا ضیاع سمجھتے ہیں، وہ فوراً جو ہے اگر ایسا مسئلہ ہوتا بھی ہے اس سے فوراً نکل جاتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے جی میں کالو سلامہ، وہ اس سے نکل کے باہر چلے جاتے ہیں۔ تو یہی روش ہوتی ہے، اور اگر ذری بات ہے ہائر پرپس نہیں ہے تو پھر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں میٹر کرتی ہیں، انسان اسی میں لڑائی کرتا رہتا ہے۔ تو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ مین آف پرپس ہونا چاہیے، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا۔ انس بن مالک کی یہ گواہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جو ہے اپنے ذاتی معاملے میں بدلہ نہیں دیا، بلکہ ہمیشہ درگزر کرتے تھے۔ ہاں مار کے حق و باطل ہو تو لڑ کے لڑتے تھے۔ اس طریقے سے جو ان سے غلطی کا ارتکاب ہوتا ہے، فحاشی کا ارتکاب ہوتا ہے، تو فوراً وہ توبہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ ان کی صفات بیان کی، یہ دوسرا اسپیکٹ آ گیا۔ پھر اس کے بعد آتا ہے جو خطبے کا وہ پارٹ جو کہ بڑا ہی ہمت بتانے والا ہے، وہ سٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم نہ تو کمزور ہو نہ غمگین ہو، تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو، ٹھیک ہے۔ تو پہلے تو تمہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حوصلہ دیا کہ دیکھو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ تم ایک ہی ابھی تو بیٹل تم ہارے ہو، باقی انشاءاللہ فتح تمہاری ہی ہوگی، لیکن اس کو سمجھو، یعنی یہ شکست کیوں ہوئی ہے، اس کے پیچھے وزڈمز ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ ڈیوائن وزڈم کو تم جب سمجھ جاؤ گے تو پھر تم صحیح طریقے سے مینوور کر سکو گے اس کے تھرو۔ تو اللہ فرماتے ہیں یمسسکم کرہم فقد مس القوم کرہم مثلہ، جیسا اگر تم نے جو ہے اگر ان کو تمہیں جو چرخا لگا ہے، تمہیں جو ہے نقصان ہوا ہے، تو تم اس سے پہلے ان کو بھی جو ہے نقصان اس جیسا جو ہے نقصان پہنچا چکے ہو۔ بدر میں تمہیں اللہ نے فتح دی تھی، تو کبھی فتح ہوگی اور کبھی جو ہے شکست ہوگی۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ تعالیٰ ایسے ہی دنوں کو اوپر نیچے کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہوگا کہ ہمیشہ مسلمان فتح یاب بھی ہوں گے، کبھی شکست ہوگی کبھی فتح ہوگی، اور دونوں حالتوں میں ٹیسٹ ہوگا۔ اور ظاہر بات ہے یہ ٹیسٹ، شکست والا ٹیسٹ جو ہے یہ ایک بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے، لیکن یہ ایک ٹیسٹ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تلک الایام نداولها بین الناس، اور یہ کیوں ہے؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ جان لے، پرکھ لے کہ تم میں سے ان حالات میں بھی ڈٹ کر ایمان پہ کون کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر فتح ہی ہوتی رہے تو پھر تو ٹیسٹ نہ ہوا نا، پھر تو یعنی چڑھتے سورج کو تو سارے ہی سلام کرتے ہیں، اور حالات اگر بہتر ہوں تو پھر تو ہر کوئی ساتھ چلنے کو تیار ہوتا ہے۔ اصل تو مزہ تب ہے جب حالات خراب ہوں تو تم چل کے دکھاؤ،
تو ایمان کا ٹیسٹ ہے یہ. یتخذ منکم شہداء، اور دوسرا اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ تمہیں شہادت کا درجہ بھی تو دینا ہے نا. تم تو شہادت کی تمنا کرتے تھے، تمہارا شہادت کا درجہ کیسے ملے گا تمہیں اگر تم لشکر فتح ہی کر، تمہارا لشکر جو ہے فتح ہی کرتا رہے گا. اور واللہ لا یحب الظالمین، ورنہ اللہ فرماتے ہیں مجھے ظالموں سے کوئی محبت نہیں ہے. اور پھر ریفرنس ٹو پیج 1 آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ بہت امپورٹنٹ پہلو ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اور بائی دا وے یہ تم نے اگر کیسے حساب لگا لیا کہ ان آزمائشوں کے بغیر جنت مل جائے گی، جبکہ تمہیں پہلے دن میں نے کیا بتایا تھا، وہی جو خطبہ ہے پہلا والا خطبہ، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. میں تمہیں آزما کے رہوں گا، خوف سے، بھوک سے، مالوں کی کمی سے، پلوں کی کمی سے، جانوں کی کمی سے، وغیرہ وغیرہ. اللہ فرماتے ہیں میں نے تو تم سے یہ کہا ہی نہیں تھا کہ دنیا جو ہے وہ پھولوں کی سیج ہوگی، دنیا جو ہے بڑی ایزی ہوگی. میں نے تو کہا تھا کہ اس میں ٹیسٹ ہوگا، تمہارا ایگزام ہوگا، تمہیں پرکھا جائے گا. تو تم مطلب تم نے حساب اگر لگا لیا ہے کہ تم ان آزمائشوں کے بغیر جنت چلے جاؤ گے، تو یہ تم نے غلط حساب لگایا ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم نے کیسے حساب لگا لیا کہ جنت تم چلے جاؤ گے. ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، جبکہ ابھی تک تو ہم نے پرکھا ہی نہیں ہے کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں. اور یعلم الصابرین، اور کون ہے جو ڈٹ جانے والے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں تک جو خطبہ ہے اس میں یہ 3 4 بڑی جو حقیقتیں جو ہے واضح کی گئی ہیں. اس پہ کوئی سوال ہو تو بھی دے دیتے ہیں، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. جی، تو کوئی کوشچن ہے یا کلیئر ہو گیا یہ والا معاملہ؟ ابھی تک جو خطبہ ہے اس کے اندر جو مختلف پہلو ہیں. جی سر کلیئر ہے. ٹھیک ہے. باقیوں کو بھی کلیئر ہے؟ جی سر کلیئر ہے. وہ جو شہید کے بارے میں کہا گیا ہے اس کے بارے میں سوال تھا. جی جی بتائیں. اس میں یہ جو فلسطینی شہید ہو رہے ہیں نا، ہوں ہوں. تو ہمیں کیا اس میں خوش ہونا چاہیے یا پھر آ، لیکن وہ تو قتل بھی ہو رہے ہیں، تو اس کا نہیں، غم کرنا چاہیے. شہادت تو دیکھیں اگر کسی مسلمان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے نا تو پھر ہمیں خوش تو نہیں ہونا چاہیے. لیکن ظاہری بات ہے ہم اس بات کو تو مانتے ہیں کہ وہ جو لوگ بھی اللہ کے راستے میں مارے جائیں وہ شہید ہیں. ٹھیک ہے، ان کو بہت بڑا اللہ تعالیٰ اجر عطا کرتے ہیں. اچھا، دوسری ایک اور بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے جہاد فی سبیل اللہ کی. تو ضروری نہیں ہے کہ جو ریزسٹنس جو موومنٹس ہماری چل رہی ہیں ان کے اندر مقصد اللہ کے دین کا غلبہ ہو. ٹھیک ہے، تو ایسا جہاد جس میں مقصد اللہ کے دین کا غلبہ نہیں ہے تو اسے ہم جہاد فی سبیل اللہ نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے. ہاں، جیسے حماس کے لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہے حماس کا نظریہ بڑا کلیئر ہے، وہ تو اسلام ہی نافذ کرنا چاہتے ہیں. تو حماس جو جہاد کر رہے ہیں وہ تو اعلاء کلمت اللہ ہی کے لیے ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی مسلمانوں کے علاقوں میں کوئی ایسی ریزسٹنس موومنٹ ہے جو صرف آزادی کے لیے اسٹرگل کر رہی ہے تو اس کو بھی ہم انڈورس کرتے ہیں، یعنی اسلام اس کو بھی اکنالج کرتا ہے. لیکن وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے. وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جہاد فی سبیل الحریہ ہے، یعنی آزادی کے لیے جہاد ہو رہا ہے. تب بھی یعنی وہ ایک مطلب پسندیدہ عمل ہے، اور جو مارا جائے اسے ہم شہید ہی کہیں گے. لیکن وہ شہید فی سبیل اللہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. فی سبیل اللہ کی جو ٹرمینالوجی ہے وہ صرف ایک ہی مقصد کے لیے جب جہاد ہوگا تو تب اس کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور وہ ہے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہمارے سامنے کلیئر رہنی چاہیے. باقی تو میں نے بتا دیا آپ کو کہ ہمیں خوش تو نہیں ہونا چاہیے، بہرحال جو ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے وہ ہمارے لیے ایک بڑا کنسرننگ میٹر ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمیں کم سے کم پتہ ہونا چاہیے کہ جہاد کیا ہے اور جہاد فی سبیل اللہ کسے کہتے ہیں. سر جو عام عوام ہے جو وہاں صرف رہ رہی ہے، ان پہ جو ظلم ہو رہا ہے وہ تو شہید نہیں ہے نا، وہ تو مظلوم ہے. نہیں، شہید تو پھر بھی ہیں، یعنی جو اپنے گھر کی حفاظت میں مارا گیا، جو اپنی آزادی کے لیے مارا گیا، اپنے گھر والوں کی حفاظت میں مارا گیا، حدیث میں یہ آیا ہے کہ وہ شہید ہیں، تو ہم ان کو شہید ہی کہیں گے. ٹھیک ہے. لیکن وہ شہید فی سبیل اللہ نہیں ہے، ان کا وہ درجہ نہیں ہے جو شہید فی سبیل اللہ کا درجہ ہوتا ہے.
ٹھیک ہے، لیکن ہیں وہ بھی شہید، حدیث میں ان کو شہید ہی کہا گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہے، یہ جو بات ابھی ہم نے کی ہے کہ یہ جو حالات کا اس طرح ہونا، کبھی مسلمان غلبے میں ہیں، کبھی جو ہے مغلوب ہیں، یہ سب امتحان ہے۔ جیسے آج ہم ایک امتحان سے گزر رہے ہیں، آج ہم مغلوب ہیں، ٹھیک ہے، آج مسلمان تو غالب نہیں ہیں، تو اب یہ امتحان ہو رہا ہے کہ کون ہے جو اس مارکہ حق و باطل میں اب حق کے لیے ڈٹ جاتا ہے اور اپنا مال اور جان جو ہے اس کو کھپاتا ہے۔ یعنی اب یہ ٹیسٹ ہے نا، اب کیا ہم یہ ٹیسٹ پاس کر رہے ہیں؟ ہمیں اس کو اچھی طرح سوچنا ہے۔ اگر ہم یہ حق مار کے حق و باطل میں حق کے ساتھ نہیں کھڑے، حق کے لیے اپنا مال اور جان نہیں لگا رہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم اس ٹیسٹ کو فیل کر رہے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو کفر کے لیے اپنا مال و جان لگا رہے ہیں، وہ تو کافر ہیں، اور بیچ میں پھر وہ کیٹیگری آ جاتی ہے جو نیوٹرل کیٹیگری ہے۔ وہ نیوٹرل تو اسلام میں جو ہے ایکسیپٹیبل ہے ہی نہیں، وہ منافق ہے۔ تو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم ان تینوں کیٹیگریز میں کس جگہ پہ لائے کرتے ہیں۔ جو اس یعنی ابھی تک کا جو خطبہ ہے اس میں یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا چلیں آگے چلتے ہیں، اگر اس پہ کوئی کویشچن نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ مزید جو ہیں غلطیاں ان کو واضح کیا، یعنی جیسے اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے تو تم موت کی تمنا کرتے تھے اور شہادت کی تمنا کرتے تھے، اب تمہیں شہادت جب نصیب ہوگی تمہارے کچھ ساتھیوں کو تو تم پریشان کیوں ہو گئے ہو؟ مطلب اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں پریشانی والی بات تو نہیں ہے، اس میں تو خوش ہونا چاہیے تمہیں، ٹھیک ہے، کہ تمہارے کچھ ساتھی جو ہیں شہادت کے منصب پر فائز ہو گئے ہیں۔ تو ایک تو یہ اللہ نے فرمایا کہ اپنے پرسیپشن کو درست کرو۔ میں نے پہلے دن تمہیں کہا تھا کہ اس راہ میں تمہیں جان دینی ہوگی، اور جو جان دیں گے وہ سرخرو ہیں اللہ کے ہاں۔ ویسے تو وہ یہاں پہ دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ابھی تک وہ زندہ ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ یعنی شہید جو ہے جیسے ہی یہاں سے دنیا سے جاتا ہے وہ فوراً جنت میں چلا جاتا ہے، اس کے لیے باقی سارے مراحل جو ہے وہ سکپ کر دیے جاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ بات جو ہے ہمیں سمجھنی ہے۔ دوسری غلطی جو تھی جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، یعنی اس حوالے سے جو ہے کل بھی ایک سوال آیا تھا، معیز بھائی نے کیا تھا، کہ وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ بے ہوش ہو کے گرے ہیں اور یہ افواہ پھیلی ہے کہ آپ شہید کر دیے گئے ہیں، تو اس وقت کچھ صحابہ کا جو ریاکشن تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے ہتھیار چھوڑ دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بڑی سختی سے جو ہے انہیں گرفت فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ یعنی تم نے ایسا کیوں سوچا، ٹھیک ہے، تم نے یہ کیا کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر آئی تو تم نے ہتھیار ہی چھوڑ دیے، تم نے مارکہ حق و باطل سے تم پیچھے ہٹ گئے۔ اللہ واضح فرماتے ہیں یہاں پر، دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول آئے ہیں، تو افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، تو اگر وہ فوت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے، دین سے جو ہے دین حق سے پھر جاؤ گے؟ تو یہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کیا روش ہے تمہاری؟ دین جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس طرح ڈیپینڈنٹ نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا میں نہیں ہے تو دین ختم ہو جائے گا، ایسی بات تو ہے ہی نہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہی وہ آیت تھی جو کہ اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھ کے سنائی تھی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ آپ جب دنیا سے گئے ہیں تو صحابہ کرام جو تھے وہ بے یقینی کی کیفیت میں تھے رضوان اللہ تعالیٰ، یہاں تک کہ عمر بن خطاب جو تھے، اتنے بڑے صحابی جو ہیں، وہ جو ہے تلوار لے کے کہتے ہیں کہ تلوار نکال کے کہتے ہیں کہ جو شخص کہے گا کہ دنیا سے چلے گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں پھر گردن اڑا دوں گا، یعنی اس حد تک جو ہے لوگ پریشان ہو گئے تھے۔ لیکن ابو بکر صدیق جو ہے جب انہوں نے تصدیق کر لی تو آگے خود ارشاد فرمایا، اور اس میں یہی آیت پہلے تو فرمایا کہ دیکھو جو شخص محمد کی پوجا کرتا تھا تو سن لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن جو اللہ کی پوجا کرتا ہے تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں۔ تو یہ ہے بات۔ وہ جو سوال کل آیا تھا کہ کیا صحابہ کے لیے کچھ اور دین ہے، ہمارے لیے اور دین ہے، تو یہ بالکل آیت جو ہے اس کو نلیفائی کر دیتی ہے، اس تصور کو، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے جو دین کا تصور تھا
آپ کے جانے کے بعد دین کا تصور وہی رہے گا، دین وہی ہے، اس میں کوئی ذرہ برابر بھی کوئی فرق نہیں آئے، ٹھیک ہے؟ تو یہ امپورٹنٹ بات ہے، امپورٹنٹ اسپیکٹ، ٹھیک ہے؟ یہ کلیئر ہے؟ اس پہ کوئی کوشچن ہو تو آپ پوچھ لیں۔ سر یہ اس کے بارے میں پوچھنا تھا، وہ ساتھ کے بارے میں، استطاعت۔ ہاں جی۔ آ، اس میں ایسا نہیں کہ جیسے جو عام لوگ ہیں ابھی وہ لوگ ڈائریکٹ تو نہ وہ جہاد کر سکتے ہیں ڈائریکٹ، نہ ہی وہ اللہ کا حکم نافذ کر سکتے ہیں، تو ان سے سوال تو یہی ہوگا نا کہ تم نے اس کی اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنے کی، اور فی الحال جو تمہارے پاس استطاعت ہے اس میں آن دا پریزنٹ ڈے آپ نے کوشش کیا کی، تو سوال تو یہی ہوگا نا۔ دیکھیں نا، میں نے وہی پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بیٹل اور وار کو جو ہے نا، اس کو ڈفرینشیٹ کرنا ضروری ہے۔ ہاں، ایک بندے میں ہو سکتا ہے بیٹل لڑنے کی سکت نہ ہو، بیٹل یعنی میدان میں اتر کے لڑائی کرنا وغیرہ، لیکن وار تو اس کے کئی فرنٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک بندے کے اندر کسی بھی فرنٹ پہ لڑائی کرنے کی جو ہے سکت نہیں۔ یہ تو ہم نے خود ہی اپنے ذہن میں بٹھا لیا ہے، بلکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تو یہ فرماتے ہیں کہ خواہش را چوں از خودی محکم کنی، تو اگر خواہی جہاں پر ہم کنی۔ یعنی انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے اتنا پوٹینشیل دیا ہے کہ وہ اکیلا دنیا تبدیل کر سکتا ہے، تو اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتا، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، تو اقبال فرماتے ہیں کہ اس نے انسانیت کی توہین کی ہے، وہ حیوان ہے، وہ انسان ہی نہیں ہے۔ تو یہ تو بات کہنا کہ جناب یہ تو ہمارے بس میں نہیں ہے، یہ تو بات غلط ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اسٹریٹجی ہونی چاہیے آپ کے پاس، تو اس پہ انشاءاللہ بات ہم کریں گے کہ کیا اسٹریٹجی بہتر ہے۔ تو اسٹریٹجی آپ کے پاس ہے تو آپ نے کام کرنے کے بہت سے میدان ہیں، بہت سے فرنٹس ہیں، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میرے پاس جو ہے ہمت کسی بھی فرنٹ پہ کام کرنے کی نہیں ہے۔ باقی وہ بتایا نا کہ اس کے اگر وار کے اندر کوئی 20 سے اوپر فرنٹس ہوتے ہیں، تو اس میں ایک فرنٹ وہ ہے جو فزیکل لڑائی کا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر اس کی استطاعت تو جو ہے بہت سے لوگوں کے پاس نہیں، لیکن کیا باقی سب جو چیزیں ہیں اس کی استطاعت بھی نہیں ہے؟ تو یہ بات جو ہے ایک جھوٹ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، اس لیے ہمیں اس پہ ذرا واضح ہونا چاہیے۔ تو بہت پوٹینشیل ہے ہمارے اندر، بہت کیپیبلٹی ہے، ہم نے سیکھنا ہے، سمجھنا ہے کہ اسٹریٹجی کیا ہے، واٹ از دا بیسٹ اسٹریٹجی، اس اسٹریٹجی کے مطابق جو ہے پھر مجھے کنٹریبیوٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم اسی طرح کرتے ہیں، جو ریوائول جو ہے اس کے ہمارا بھی مقصد یہی ہے، اللہ کے دین کا غلبہ ہے، اور اس کے لیے جو لوگ بھی ہمارے پاس آتے ہیں ہم ان کا پہلے وہ اسیسمنٹ کرتے ہیں، ان کا اسکل سیٹ کیا ہے، ان کا انٹرسٹ سیٹ کیا ہے، اور اس کے مطابق ہم ایک اسیسمنٹ کر کے بتاتے ہیں کہ بھئی یہ آپ کی جو ہے فیلڈ ہے، آپ اس طرح میں کنٹریبیوٹ کریں، یہ آپ کا اس لیول پہ آپ کنفرنٹ کر سکتے ہیں۔ تو یعنی یہ تو ڈسکشن کے بعد بڑے آرام سے جو ہے ہم فگر آؤٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس کو ہم صرف جو ہے جہاد کو صرف لڑائی سے ہم نے اگر ریپلیس کر دیا تو پھر بہت بڑا ظلم ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا کہ کیا ہر وقت جو ہے لڑائی کی ہے، مطلب آپ دیکھیں کہ کنفرنٹیشن جو ہے، وار جو ہے، وہ تو مشرکین سے شروع سے جاری تھی، اب اس کے اندر لڑائی تو کبھی ہوئی ہے مطلب بیچ میں، لیکن یہ ہے کہ اکثر جو اوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بہت سے کام کیے ہیں، تو وہ کون سے کام تھے؟ تو اصل میں ہم وہ کام نہیں کرتے جس کی وجہ سے پھر ہم جو ہے یہاں پہ اس حالت کے اندر ہیں۔ آپ جیوز کو دیکھ لیں نا، جیوز جو ہیں اس وقت پوری دنیا پہ غالب ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی ہے نا، پوری دنیا ان کے شکنجے میں ہے۔ مجھے بتائیں کہ وہ بڑے تھوڑے سے تھے، وہ تو میدان جنگ میں لڑائی کر ہی نہیں سکتے تھے، پھر بھی انہوں نے اس کو مطلب وار لڑی ہے انہوں نے، اور وار ایسی زبردست لڑی ہے کہ اس وقت غالب ہے۔ تو کیا کیا انہوں نے؟ ان کو وہ اس بات کو سمجھ گئے تھے کہ وار اور بیٹل میں فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وار تو ایک بہت بڑا فنومینا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم نے مطلب سمپل اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ دوسری جنگ عظیم میں انہوں نے کیونکہ لیوریج کریٹ کرنی تھی ان بڑی پاورز کے اوپر، تو دوسری جنگ عظیم میں جو جرمنی کے خلاف یہ جو پاورز تھیں، برٹش ہو گئے، فرینچ ہو گئے، وغیرہ وغیرہ، ان کے پاس جو ہے نا یہ جب
ویپنز وغیرہ، اسپیشلی جو ایمونیشن بناتے تھے، تو اس میں خاص قسم کا کیمیکل استعمال ہوتا تھا جو صرف جرمنی کے پاس تھا. ٹھیک ہے. جو ان کے پاس کو جو بھی ریزروس تھے پرانے وہ ختم ہو گئے. تو اب جو جوئش کمیونٹی تھی انہوں نے اس پہ ڈسکشن کی کہ یار اگر ہم میں سے کوئی یہ انوینٹ کر لے، یہ ڈسکور کر لے کہ اس کو کیسے بنایا جاتا ہے، یہ جو کیمیکل چاہیے ایمونیشن کے لیے، تو ہم ان کے اوپر لیوریج کریٹ کر سکتے ہیں. اور ایسا ہی ہوا. ان میں سے ایک جو تھا مطلب اسی طرح کا ریسرچر تھا، اس سے انہوں نے کہا اور اس نے فگر آؤٹ کر لیا. جب انہوں نے وہ بنا لی، وہ جو بھی کیمیکل تھا وہ بنا لیا، تو یہ پھر اب گئے ہیں برٹش کے پاس یہ باقی فرینچ وغیرہ اور باقی لوگوں کے پاس کہ ہاں بھائی اب ہم یہاں پہ واپس بسنا چاہتے ہیں فلسطین میں. تو اس میں بتائیں ہمارے لیے اب کیا کر سکتے ہیں؟ اگر آپ ہمارے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو ہم یہ آپ کا مسئلہ حل کرتے ہیں. دیکھیں یہ ہوتا ہے. اب یہ بھی وار ہے، یہ ایک وار ٹیکٹک ہے، لیکن ہمارا جو انفارچونیٹلی جو ایک سمپلسٹک اور سپرفیشل مائنڈ ہو گیا ہے، اس میں یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی. بالکل ہماری مت ماری ہوئی ہے، ہم بس بندوق اٹھا کے باہر نکل جائیں. تو یعنی اس مینٹیلٹی سے پہلے باہر نکلیں گے تو ہم کچھ اور سوچ سکیں گے. ٹھیک ہے، ہوپ فلی کلیئر ہو گیا. یہ ٹھیک ہے، یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا. جی جی سر، کلیئر ہو گیا. اچھا، اس کے بعد جو جی سر. جی جی ٹھیک ہے. اس کے بعد جو آگے جو امپورٹنٹ کچھ ایسپیکٹس ہیں جو اس خطبے میں آتے ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہے اس دن یہ جو تمہارے ساتھ ایک معاملہ ہوا ہے، تو یہ تم پہ ہم نے بہت سی مصیبتیں اس دن جو ہیں وہ اتاری، مطلب غم پر غم تم نے جو ہے اس سے گزارا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اسی لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ٹرین کرنا چاہتے ہیں جو آگے مشکل حالات آنے والے ہیں ان کے لیے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک جگہ پہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے جب تم جو ہے وہ تم پیٹ پھیر کے بھاگ رہے تھے، اس تصعدون ولا تلعون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم، یعنی رسول تمہیں بلا رہے تھے پیچھے سے، تم ان کی بات بھی نہیں سن رہے تھے اور بھاگتے چلے جا رہے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ. تو یہ ہم نے آپ کو غم پر غم اس لیے دیا تاکہ تم اس کے یوز ٹو ہو جاؤ. ٹھیک ہے. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ بعض اوقات جو ہے بہت ٹف حالات سے اللہ تعالیٰ گزارتا ہے، کسی انڈیویجول کو بھی گزارتا ہے. تو اس کو اصل میں سمجھنا چاہیے کہ اس کو ایک بہت بڑے کام کے لیے تیار کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسے ہی کیا. آپ دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام جو کہاں پہ وہ پرنس کی طرح رہتے تھے، لیکن پھر ان کو مشقت میں ڈالا. وہاں سے جب وہ قبطی ان کے ہاتھوں سے مارا گیا، ان کو وہاں سے نکلنا پڑا. مدین میں رہا، مدین میں 10 سال وہ جو ہے انہوں نے عام جو بکریاں چرائی ہیں اور مشقت کا کام کیا. تو یہ ان کو ٹف کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، ان کو بیٹل ہارڈن کرنے کے لیے یہ سب اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. اس طریقے سے آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ کے اوپر بڑے سخت حالات ہیں. تو یہ سخت حالات اسی لیے ہیں، خاص طور پہ ان جگہوں پہ جہاں پہ جو اس وقت مسلمان بہت زیادہ پریشان ہے، جیسے فلسطین میں ہم دیکھتے ہیں اور جگہوں پہ شام میں ہم دیکھتے ہیں. تو یہ جو مشقتیں اللہ تعالیٰ جو ہے ڈال رہے ہیں، یہ اسی لیے کہ امت مسلمہ نے آگے بہت بڑا کام کرنا ہے. آپ کو پتہ ہی ہے، یہ تو بات بالکل واضح ہے، اس کی پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی تھی کہ آخرکار تو اسلام کا غلبہ ہونا ہے. اب اسلام کا غلبہ کن کے ہاتھوں ہوگا؟ مسلمانوں کے ہاتھوں ہوگا. اب مسلمانوں کو پھر مطلب اتنا سٹرونگ کرنا ہے نا اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ غم پر غم ڈالتا ہے، اس لیے ڈالتا ہے کہ تمہارے اندر ریزیلینس پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک تو بڑا امپورٹنٹ لائف لیسن ہے جو اس سے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا. اچھا، پھر یہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جو مارے جائیں ان کو مردہ مت کہو. ٹھیک ہے. اور موت تو لکھی ہوئی ہے، موت تو تم گھروں میں بھی ہوگے تب بھی آ جائے گی. تو موت سے مسلمان کو کبھی نہیں ڈرنا چاہیے. ٹھیک ہے. کیونکہ دن بھی لکھا ہوا ہے، وقت بھی لکھا ہوا ہے، جگہ بھی لکھی ہوئی ہے. مطلب دن وقت جگہ سب لکھا ہوا ہے. اس سے پہلے انسان مر ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ جب آپ کے خلاف بہت زیادہ فتنے کھڑے ہو گئے تھے، جب آپ امیر المومنین تھے، تو آپ اس وقت بھی گارڈ نہیں رکھتے تھے، پرسنل گارڈ نہیں رکھتے تھے. تو کئی صحابہ نے مشورہ دیا کہ آپ گارڈ رکھ لیں، کیوں آپ ایسا کرتے ہیں؟ تو وہ ان کو سمجھایا کرتے تھے کہ دیکھو
مجھے گارڈ کی ضرورت نہیں ہے، سب سے بڑی گارڈ، یاد رکھیں، سب سے بڑی گارڈ موت ہے، اجل ہے۔ میری سب سے بڑی گارڈ جو ہے وہ موت ہے۔ جب تک میرا دن نہیں لکھا ہوا، میرا وقت نہیں لکھا ہوا، میری جگہ نہیں لکھی ہوئی، یعنی وہ وقت نہیں آ جاتا، وہ جگہ نہیں آ جاتی، وہ جو ہے وہ دن نہیں آ جاتا، اس وقت تک میں مر نہیں سکتا، اور اللہ کی پروٹیکشن ہے مجھے، تو یہ مجھے گارڈ کی کیا ضرورت ہے؟ تو کتنی ایمان افروز بات ہے کہ اجل، جو موت ہے، وہ سب سے بڑی گارڈ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک لیسن سکھایا ہے کہ دیکھو کہ یہ جو مطلب موت ہے، اس سے مرد مومن تو ڈرا نہیں کرتا، مرد مومن کے لیے تو بالکل اس کا خوف نکل جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جو ہے کچھ اور لائف لیسنز بھی ہمیں دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں ایک بہت امپورٹنٹ لیسن ہے۔ یعنی یہ بات جب مجھے سمجھ آئی تھی کسی زمانے میں، تو پرسپیکٹیو ہی چینج ہو گیا تھا لائف کے حوالے سے۔ وہ یہ ہے کہ ہمیں اکثر جو ہے مصیبتیں جھیلنا پڑتی ہیں، مشکلات آ جاتی ہیں میری لائف میں، اچھا کلیکٹیولی بھی مشکلات آ جاتی ہیں امت مسلمہ کے اوپر، اور پرسنلی بھی مشکلات آ جاتی ہیں۔ تو ہم اکثر جو ہے بس یہ دیکھتے ہیں کہ یار ہم سے کیا غلطی ہوئی۔ یہ بھی صحیح ہے، یہ اسپیکٹ درست ہے کہ جب بھی مشکل پڑے تو ہم نے دیکھنا چاہیے کہ آخر ہم سے غلطی کیا ہوئی، یہ اس کا مجھے خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، وہ یہ کہ جو ہوا برحال اللہ کے اذن سے ہوا، اور اس میں کوئی وزڈم ہے، اور اس میں کوئی خیر کا پہلو ہے۔ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات سمجھائی صحابہ کو رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کہ اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا قلتم ان ھذا، ٹھیک ہے، جب مصیبت پڑتی ہے، جیسے کہ اس سے پہلے جنہیں مصیبتیں پڑی تو یہ کہتے ہیں کہاں سے آ گئی؟ کل ہوا من عندی انفسکم، اللہ فرماتا ہے یہ تمہارے اپنے جیوں کی طرف سے ہے، یعنی تم نے اپنے کچھ غلطیاں کی ہیں جس کی وجہ سے تم بھگت رہے ہو، جیسا کہ صحابہ نے غلطی کی تھی، وہ اس پہاڑ کو چھوڑ دیا، جبل رومات کو چھوڑ دیا، تو یہ غلطی تو ہے۔ اچھا، یہ ایک پہلو ہے اس مشکل کو دیکھنے کا، اور یہ ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے کہ یعنی یہ جو میرے ساتھ ہوا ہے، اس کی کوئی ہم نے غلطی کی تھی جس کی وجہ سے یہ ہوا، ٹھیک، نمبر ون پوائنٹ تو یہی ہے، اور ہم اپنا جائزہ لے لیں تاکہ آئندہ ہم غلطی نہ کریں، غلطیاں نہ دہرائیں۔ یہ پہلو تو بالکل واضح ہے، لیکن ایک دوسرا پہلو بھی ہے جس کا ذکر اللہ فوراً بات فرماتے ہیں کہ وما اصابکم یوم التقى الجمعان، اور اس دن جس دن دو فوجیں لڑی تھی، جو تم پہ مصیبت پڑی، فبإذن اللہ، وہ اللہ کے اذن سے تھا، ٹھیک ہے، وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنین، اور یہ اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ جانے پرکھے کہ مومنین، سچے مومنین کون ہیں، جس کی یعنی ڈیوائن وزڈم تھی۔ تو ہمیں ڈیوائن وزڈم بھی تلاش کرنی چاہیے کہ یہ جو مشکل میرے اوپر پڑی، یہ کیوں پڑی، ٹھیک ہے۔ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، شاید آپ جنید منصور کے ساتھ ہوتے ہیں اکیلے۔ جی، تو اس وجہ سے کچھ سوال ہے تو یہ بات کلیئر ہوئی ہے یہ والی؟ جی سر، کلیئر۔ یہ بہت امپورٹنٹ لائف لیسن ہے جو ہم اکثر بھول جاتے ہیں۔ تو ہم پہ جب بھی کوئی مشکل پڑتی ہے تو ہم اپنی غلطی تو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں ڈیوائن وزڈم کیا ہے۔ وہ ڈیوائن وزڈم اگر سمجھ میں آ جائے تو پھر تو مطلب سکون ہی ہو جاتا ہے، پھر تو آپ کو وہ پریشانی لگتی ہی نہیں ہے، کیونکہ ہونا ہی اس طرح چاہیے تھا۔ جیسے ایک دفعہ کسی نے اسی طرح حضرت علی سے پوچھا تھا کہ اے امیر المؤمنین، کاش کہ یہ جنگ جمل اور جنگ صفین نہ ہوئی ہوتی۔ تو اس پہ حضرت علی نے ان کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ دیکھو کیا بات کر رہے ہو تم، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، یعنی یہ اللہ کا اذن ہے، تم اللہ کے اذن کو تو نہیں چیلنج کر سکتے نا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ اب اس کی وزڈم ہے نا اس کے پیچھے، یعنی آج اگر ہم اس پہلو سے ہسٹری کو انالائز کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جو جنگ جمل اور جنگ صفین جیسے حالات پیدا ہوئے اور مسلمانوں کو اتنی مشکلات سہنا پڑی، تو یہ تبھی تو یہ سب کچھ ہوا کہ مسلمانوں کے اندر وہ ریزیلینس پیدا ہوگی، اسلامک امپائر کے اندر وہ ریزیلینس پیدا ہوئی کہ جس کی وجہ سے پھر آگے ہماری جو امپائر ہے وہ 1000 سال تک رہی۔ تو یعنی یہ جب ریزیلینس پیدا نہ ہونا تو پھر یہ مشکل حالات سے جو نمبر آزمائی کرنا ہے یا ان کو ڈیل کرنا ہے، یہ نہیں آتا۔
تو یہ پہلو جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے اسی خطبے میں. ٹھیک ہے جی. اور پھر وہی بات کہ اللہ تعالیٰ جو ہے صحیح اور غلط کا اچھے لوگ اور برے لوگوں کا جو ہے وہ یہیں پہ چھانٹی کرتا ہے. مومنین و منافقین کی چھانٹی ہو کے رہے گی، ایسا نہیں ہے کہ اس کے بغیر ہی کچھ کام چل جائے گا. تو یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو کہ اس کے اندر ہے. اس کے بعد پھر آگے ایک امپورٹنٹ یہ بھی پوائنٹ ہے کہ شعوری ایمان، یعنی وہ انٹلیکچوئل ایمان جس کی بات ہم نے بھی کی تھی شروع میں، کہ سوچ سمجھ کے جو ایمان لانا ہے اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے. یعنی اب یہاں پہ اس سوال کو بھی ہم ٹیکل کرتے ہیں جو بعض لوگوں نے پوچھا تھا کہ کیا ایمان جو ہے ہمیشہ سوچ سمجھ کے ہی ہوتا ہے؟ کیا آنکھیں بند کر کے جو ایمان لے کے آتے ہیں لوگ، کیا ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہے؟ تو یہ دیکھیں، وہ قابل قبول تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو آنکھیں بند کر کے ہم ایمان لے کے آتے ہیں یا غیر شعوری طور پر جو نان انٹلیکچوئل جو ایمان ہے وہ بھی ایگزسٹ کرتا ہے، اور اس کی جو بنیاد ہے وہ بیسیکلی روح ربانی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہی جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا لست بربکم، اور اللہ کا جواب آیا تھا قالوا بلا شہد. یعنی اللہ نے پوچھا تھا کہ لست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہمارا جواب تھا کہ بالکل ہے، ہم اس پہ گواہی دیتے ہیں. قالوا بلا شہدنا، ہم اس پہ گواہی دیتے ہیں. تو یعنی یہ جو ہماری روح نے اقرار بھی کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، تو یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہمیں یہ فیل فیکٹر بھی ہمارے اندر ہے. یعنی ہر انسان کے اندر اس کی فطرت جتنی پیور ہوگی اس کے اندر یہ فیل فیکٹر ہوگا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، انہوں نے جناب مسلمانوں کو نماز پڑھتے دیکھا، ان کی طبیعت اس طرف مائل ہوگی. کئی لوگ جو ہے حج پہ جاتے ہیں، وہاں مسلمان ہو جاتے ہیں. تو یعنی یا حج کا جو ہے وہ صرف منظر دیکھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں. تو یہ فطرت کے قریب تر بات ہے نا. تو یہ ایک جو نان انٹلیکچوئل پہلو ہے یہ ایگزسٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ ریکمینڈڈ نہیں ہے، یعنی اس پہ ہم ریلائی نہیں کر سکتے. اور اس کے ذریعے سے جو ایمان حاصل ہوتا ہے وہ ایک تو فلکچویٹنگ ہوتا ہے، مطلب اس کا ذریعہ یا تو اچھی صحبت ہے یا کثرت سے اللہ کو یاد کرنا ہے، غریب روح تاکہ تقویت پکڑے اور روح مضبوط ہو. اب جب آپ بیٹھ کے کسی صحبت میں تو ایمان بڑھ جائے گا، باہر نکلے کم ہو جائے گا. اللہ کو یاد کیا اگر تو بڑھ جائے گا، یاد کرنا بند کیا تو رک جائے گا. تو یہ فلکچویٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور پھر یہ وہ سٹیبل کریکٹر نہیں جنریٹ کر سکتا. اس لیے اللہ نے بار بار جو ہے ہمیں سوچنے پر مجبور کیا ہے اور سوچنے کی دعوت دی ہے کہ سوچو. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً زمین و آسمان کی پیدائش میں، رات اور دن کے آنے جانے میں سوچنے والوں کے لیے نشانی ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون فی خلق السماوات والارض. یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو کھڑے بیٹھے جو ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں اور پھر تفکر کرتے ہیں. تو تفکر مسلسل کرنا ہے، سوچنا ہے، غور کرنا ہے تاکہ انٹلیکچوئل ایمان حاصل ہو سکے. اور وہ اگر ایمان حاصل ہو جائے گا تو کردار بھی پھر سٹیبل جنریٹ ہوگا، اور وہ وہی کردار جنریٹ ہوگا جو اللہ کو مطلوب ہے. یعنی پھر یہ جو صحابہ کا کردار تھا، یہ ان کے شعوری ایمان رکھتے تھے، اس لیے وہ ڈٹ گئے، انہوں نے جہاد بھی کیا، ہجرت بھی کی، اور اس راہ میں ہر قسم کی قربانی جو ہے انہوں نے دی. ٹھیک ہے، وہ اس لیے ہوا کہ ان کا جو ایمان تھا وہ شعوری تھا. جبکہ ہمارا جو ہے ایمان جو ہے وہ غیر شعوری ہے، تو ہمیں اس کو شعوری بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. ایک تو یہ بات جو ہے اس کے اندر امپورٹنٹ تھی، جو کہ جہاں پہ سورہ نساء ختم ہوتی ہے. آگے سورہ نساء ہے. سورہ نساء جو ہے، اچھا ہاں، یہاں تک کوئی پوائنٹ اگر کسی کا سوال ہے تو وہ بے شک پوچھ لیں. سر جی. جو بلیف اور فیتھ ہے، یعنی جو بغیر دیکھے بالکل اندھا ایمان ہے، تو اس میں شک کی گنجائش ہوتی ہے نا؟ ایسے ہی ہے، یعنی وہ اس میں تو شک ہوگا ہی ہوگا، لیکن یہ ہے کہ اگر فیل فیکٹر ہے، یعنی کوئی بندہ یہ فیل کرتا ہے اپنے قلب کے اندر کہ یار اسلام ہی بہتر مذہب ہے، تو یعنی کہ کسی حد تک گزارا چل سکتا ہے اس کا، لیکن وہ ثابت نہیں کر سکتا. یعنی کسی کو دعوت تو دے نہیں سکتا کہ بھئی اسلام ہی برحق ہے. یہ تو نہیں کہہ سکتا یار مجھے تو اسلام ہی اچھا لگتا ہے. دوسرا بندہ اگر عیسائی وغیرہ مجھے تو عیسائیت ہی اچھی لگتی ہے، تو پھر یعنی کوئی فیصلہ تو نہیں کر سکتے آپ دونوں کے درمیان. یعنی کوئی فیلنگز کو پرکھنے کا تو کوئی آج کل کوئی ٹول، آج تک کوئی ٹول تو نہیں بن سکا کہ جو بتا سکے کہ یہ صحیح فیلنگ ہے یا غلط فیلنگ ہے. تو اس لیے وہ چیز ایگزسٹ تو کرتی ہے. یعنی اسی بنا پر بہت سے لوگ جو ہیں وہ دار اسلام میں ہیں جیسے تیسے ہیں،
لیکن وہ کوئی ریکمینڈیڈ چیز نہیں ہے، یعنی اس کے ذریعے سے وہ جو کردار جنریٹ نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، ٹھیک ہے، وہ ہوگا شعوری ایمان سے، ٹھیک ہے۔ اچھا سر، یہ جو اصول ہے یہ ہاف کا ہے، یعنی کہ جہاد میں جو دشمن ہے اس کے آپ کم سے کم آدھے ہو، یہ اصول کا ابھی آج ہی واقعی کیا؟ ہاں وہ تو ٹائپ آف کانفلکٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے نا، کہ ٹائپ آف کانفلکٹ کیا ہے۔ جیسے پہلے جو تھا وہ آرمڈ ریزسٹنس تھی، یعنی اس کے علاوہ کانفلکٹ کا طریقہ تھا ہی نہیں۔ ہاں اس میں اگر کسی غیر مسلم کو اگر کسی جنگ میں 100 بندے چاہیے تو مسلمانوں کے لیے 50 چاہیے ہوں گے، یعنی مسلمانوں کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ ہاف ہے۔ تو اسی طرح جو بھی طریقہ تصادم ہے یا ٹائپ آف کانفلکٹ ہے آپ اس میں کام کر رہے ہیں، تو اس میں اگر دشمن کو جتنی بھی ایفرٹ کرنی پڑے گی آپ کو اس سے 50% کم کرنی پڑے گی، تو یعنی یہ اس کا مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو بھی لٹرل سینس میں نہیں لیں گے، اس کو براڈر سینس پہ لیں گے۔ تو ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی آپ فائٹ، فار ایگزامپل آپ اکنامک وارفیئر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو دشمن کو جو فار ایگزامپل جی ڈی پی چاہیے آپ سرپاس کرنے کے لیے، اگر 7 چاہیے تو آپ کا 3.5 سے گزارا ہو جائے گا، سمجھ بات کی۔ تو ہر ٹائپ آف کانفلکٹ میں بیسیکلی یہ مسلمانوں کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہاف ہو جاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک چھوٹ دی ہوئی ہے۔ یعنی اس زمانے میں جو جنگ ہوتی تھی اس میں ہتھیار کو بھی دیکھا جاتا تھا، اس کے حساب سے بھی ہاف؟ بالکل، اس زمانے میں ہتھیار تھے، وہ نفری تھی، یعنی لوگ میٹر کرتے تھے۔ آج تو خیر بہت ساری اور چیزیں آ گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ آج تو 2 بڑی پاورز بھی جو ہیں وہ میدان جنگ میں لڑائی نہیں کرتے، یعنی پہلے تو تھا نا کہ اصول تھا کہ میدان جنگ سجے گا اور اس میں آرمڈ ریزسٹنس ہوگی، عام لڑائی ہوگی، اور جس نے میدان مار لیا مار لیا۔ اب تو مجھے بتائیں نا کدھر ہے ادھر، اب تو یہاں پہ میدان ہی نہیں سجتا، یہاں تو کولڈ وار کا تصور ہے یہاں پہ تو ڈپلومیٹک وارفیئر ہے، اکنامک وارفیئر ہے، اور ٹیک وارفیئر ہے، مطلب پتہ نہیں وار بھی تو بڑی چینج ہو گئی ہے نا۔ تو بات ہے کہ جو بھی وار کا پہلو ہوگا، جو بھی آپ کی پنجہ آزمائی ہوگی، آپ کی کنفرنٹیشن ہوگی ویسٹ جو دشمن کے ساتھ، تو جتنا اس کو چاہیے جیتنے کے لیے آپ کو اس کا ہاف چاہیے ہوگا، یہ ہے اس کا اصل مطلب۔ تو یہ اقدامی جہاد میں ہے، اور کیا دفاعی میں بھی یہی ہے؟ بھائی یہی تو بات ہے نا، یہ اقدامی اور دفاعی میں جو ہے خام خواہ میں وہ ایک ڈسٹنکشن کریٹ کی جاتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جہاد ہے، مقصد اللہ تعالیٰ کے دین کا غلبہ ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اگر تو مسلمانوں کی کوئی ریاست ہے، ٹھیک ہے، قائم ہے، تو اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو اسے کہ ہم دفاعی جہاد کہتے ہیں۔ اچھا اگر تو نہیں ہے تو اس کو قائم کرنا ہے، تو یہ اس کو ہم جہاد کہتے ہیں۔ اور اگر مسلمانوں کی کوئی اسٹیٹ قائم ہے اور باقی جگہ پہ کسی اور جگہ پہ ریڈ کرنی ہے جہاں پہ قائم نہیں ہے، تو اس کو ہم اقدامی جہاد کہتے ہیں۔ تو مطلب اصل مقصد، اصل کانٹیکسٹ تو اللہ کے دین کا غلبہ ہے، ٹھیک ہے۔ جسے وہی دفاعی مطلب جو مسلمانوں کی ریاست ہے ہوں ہوں اس ہوں کے دفاع میں بھی یہی اصول ہے، ہاف والا؟ ہاں مطلب یہ اصول تو اوور آل ہے نا جو اپلائی کرتا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ہاف ہوگا تو تبھی مطلب یہ ہے کہ مسلمان جیتے ہیں، کہ مسلمانوں نے تو اس سے بہت کم پہ بھی جو ہے فائٹ جیتی ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دے دی ہے کہ اگر اتنے ہوں گے تو پھر تو لازمی تم جیتو گے۔ تو یہ اصول تو اوور آل جو ہے اپلائی کرتا ہے۔ تو سر یہ سوال نہیں آتا ہوگا کہ جیسے آج کوئی مسلمان ریاست قائم ہوتی ہے، ان پہ کوئی اٹیک ہوتا ہے، تو یہ مشورہ بھی آ سکتا ہے کہ آپ ان سے کوئی معاہدہ کریں، یا پھر وہ ان سے جنگ نہ کریں بلکہ معاہدہ کر لیں، اس طرح کی کوئی میں نے وہ بات؟ بتایا تھا کہ اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی وہ جو امپائر ہے وہ کتنی طاقتور ہے، اور حکومت کتنی طاقتور ہے۔ اگر تو حکومت کمزور ہے تو پھر آپ کو معاہدہ کرنا ہے، اگر حکومت طاقت رکھتی ہے تو پھر آپ نے پھر لڑائی کرنی ہے۔ ہاں وہ تک جیسے ہاف والا اصول کے آس پاس کی کہانی بالکل، لگائی جائے گی ہاں اس کو آپ لگا سکتے ہیں، ایسٹیمیٹ اس سے بنایا جا سکتا ہے۔ کہ سر یہ جو غزوہ احد ہے اس میں تو جیسے ہاف والا اصول تو نہیں آ رہا تھا نا، ہاں تو یہ تقریباً کیا، 1/3 کا اصول تھا، بالکل۔ تو کیوں مسلمانوں نے پھر معاہدہ نہیں کیا، اور
کیونکہ اللہ کا حکم آ گیا تھا اور کوئی وعدہ آ گیا تھا نہیں، اس لیے. یہ تو ہے نا کہ اس میں تو آپشن ہی نہیں، آپشن تھا ہی نہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ٹھیک ہے. اچھا. نہیں، جب اٹیک انہوں نے 3,000 کا اٹیک تھا تو ادھر آپشن تھوڑی انہوں نے دیا تھا کہ بھی آپ صلح کر لیں یا ہم کوئی نیگوشیشن کر لیتے ہیں. لیکن آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ احزاب میں جب اس کا موقع ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوشش کی، اور وہاں پہ ریشو بھی وہی تھی. یعنی مسلمان جو تھے تقریباً 3,000 تھے اور دشمن جو تھے وہ 10,000 تھے. تو 1:3 وہاں پہ بن رہا تھا، جیسے یہاں پہ 1:3 ہے. تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب موقع ملا تو آپ نے صلح کی کوشش کی بنی غطفان کے ساتھ، تاکہ یہ فیکشن جو ہے اسے توڑا جا سکے. یعنی آپ نے ہر ہر طرح سے کوشش کی کہ یہ کنفرنٹیشن نہ ہو، لڑائی نہ ہو. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ تو آپشن نہیں تھا نا، یہاں پہ آپشن دیا ہی نہیں تھا. کدھر آپشن تھا؟ ٹھیک ہو. ٹھیک. سر ایک اور چیز تھی اسی صورت میں، ابھی شاید یہ جو ختم ہوئی ہے صورت آل عمران، اس میں ایک آیت آئی تھی کہ فرقوں میں نہیں بٹنا ہے. جی جی. تو اس میں پھر مسلمانوں کے لیے آج کیا یہ جو شیعہ سنی کی تفریق ہے، وہ اس سے کوئی بچ تو نہیں سکتا. یہ تو مطلب وہ عقائد کا اتنا واضح. ہاں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ جیسے اہل کتاب نے آپس میں دین کو بانٹ لیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، تم نہ کرنا. لیکن ہم نے خیر یہ نصیحت بالکل نہیں قبول کی. ہم نے ان سے بڑھ کے جو ہے تفرقہ بازی کی. تو تفرقہ اگر عبادت رہے گا تو پھر کیا انسان کر پائے گا؟ تو یہاں پہ تو آپ تو ڈویژنس ہیں، تفرقے ہیں، وہی میٹر کرتے ہیں، باقی دین تھوڑی میٹر کرتا ہے. لیکن آ، اگر وہ مختلف ڈویژن ہے جیسے غلط، آپ کو کوئی صحیح عقیدے تو چوز کرنا پڑے گا نا کہ صحیح عقیدہ کیا ہے. صحیح عقیدہ، صحیح راستہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے نا. بس اس میں کیا مشکل ہے؟ مان علیہ و اصحابہ، جس پہ میں اور میرے صحابہ ہیں. آپ دیکھ لیں جو جو لوگ بھی پھر اس راستے پہ کھڑے ہیں جس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کھڑے تھے رضوان اللہ تعالیٰ عنہم، تو وہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یعنی تو اس کے نہیں لیے کوئی پرٹیکولر نام تو نہیں ہم دے سکتے. اصل بات ہے کہ جو بھی اس روش پہ کھڑا ہوگا بس وہ صحیح صحیح ہے. لیکن یہ جو شیعہ ہے وہ اس اصول کو نہیں مانتے. تو دیکھیں، شیعہ بھی سارے ایک جیسے نہیں ہیں. میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں چیزوں کو، اور ان سے بات بھی کی جا سکتی ہے. لیکن وہ جو غلوف کرنے والے شیعہ ہیں، ذری بات ہے، ان کے ساتھ تو کوئی بات نہیں کی جا سکتی. اسی طریقے سے سنیوں میں بھی کوئی کم تھوڑی ہے. مطلب سنیوں میں بھی بعض لوگ جو ہیں وہ ایگزیجریٹ کرنے والے ہیں، غلوف کرنے والے ہیں. تو اس لیے ہمیں اوور آل اس کو دیکھنا چاہیے کہ جس کا نظریہ ٹھیک ہے اور جو قرآن و سنت کو بنیاد پہ بنیاد بنا کے بات کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمارا بھائی ہے. وہ اسی گروہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے جو کہ انشاءاللہ کامیاب ہوگا. تو یہ کوئی پرٹیکولر نام نہیں اب دیا جا سکتا اس کا. یہ تو کام پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں، سوال یہ ہے کہ اختلاف تو ہوتا ہے نا، جی بالکل ہے. تو اس میں اس کو کیا ہم گروہ میں نہیں کہیں گے؟ کیونکہ اختلاف ہوتا ہے پھر گروہ بھی بن جاتے ہیں. اختلاف ہونا تو مسئلہ قرآن. نہیں ہے. مسئلہ گروہ بندی یہ ہے کہ ایک جو بھی گروہ ہے یا فرقہ یہ سمجھے کہ میں ہی ٹھیک ہوں، باقی سب غلط ہیں. ٹھیک ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ اختلاف ہے، ٹھیک ہے، وہ کہہ سکتے ہیں جو میرا اختلاف ہے اس مسئلے پہ، جو ہے وہ اختلاف ہے، اور ٹھیک ہے اس پہ ہمارا اختلاف رہے گا. اگر علمی بنیادوں پر ہے تو اسے رحمت کہا گیا ہے. خود ہمارے آپ کو پتہ ہے فقہا کے درمیان کتنے اختلافات تھے، کبھی بھی انہوں نے اس کو کنفرنٹیشن کا ذریعہ نہیں بنایا، اس کی بنا پر آپس میں لڑائی نہیں کی. ٹھیک ہے. تو یہی معاملہ ہمارا رہنا چاہیے. ہم نے لڑائی نہیں کرنی ہے اس معاملے پہ. ٹھیک ہے. اختلاف رہے گا، اختلاف کو دور کرنے کی کوشش کرتے رہنے چاہیے تاکہ اتحاد رہے. اور اگر اختلاف رہتا بھی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس میں جو ہے مطلب اخروی نجات ڈپینڈنٹ ہو، جس میں حکم کا مسئلہ ہو، تو اس وقت تو ویسے بھی ایسے معاملے میں جو کہ فروعی معاملات ہوتے ہیں انہیں کر لیں. یعنی ثواب کی وہ جو ہے ثواب کی بحث ہوتی ہے کہ یار اس کو کرنے سے ثواب ہوگا یا نہیں ہوگا، یا کون سا زیادہ ثواب والا کام ہے، کون سا کم ثواب والا کام ہے. تو اس میں ٹھیک ہے ڈسکشن ہو جائے، اس میں اختلاف ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں. ہاں جہاں تک مسئلہ فرض کا ہے اور جہاں تک مسئلہ اوبلیگیشن کا ہے، وہاں پہ اختلاف نہیں ہونا چاہیے. وہاں پہ ہمیں پھر اچھے طریقے سے جو ہے تصدیق کرنی چاہیے کہ کیا صحیح ہے اور کیا نہیں.
ورنہ فروئی معاملات ہیں، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ بس ٹھیک ہے، اختلاف ہے وہ تو رہے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ باقی جو سورہ نساء ہے اس میں یعنی وہ 3 سے 5 ہجری کے درمیان نازل ہوئی۔ غزوہ احد کے بعد کے حالات بڑے مشکل تھے مسلمانوں کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ احد میں مسلمانوں کی ہوا اکھڑ گئی تھی، اور اس وجہ سے چھوٹے چھوٹے قبائل بھی مسلمانوں کے اوپر شیر ہو گئے تھے، اور کئی جو ہے مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا ان چھوٹے قبائل کے ذریعے سے۔ تو بہت زیادہ مشکل حالات تھے۔ تو ان مخصوص حالات میں، اس خوف و ہراس کے ماحول میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو کچھ انسٹرکشنز دی گئی ہیں، جیسے بھئی نماز اگر مشکل ہو رہا ہے پڑھنا ان حالات کے اندر تو صلاۃ خوف پڑھ لو، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے تیمم کا حکم آ گیا، پھر قصر کی نماز کا حکم ہو گیا۔ یہ انہی مخصوص حالات کے اندر کہ نماز کو بھی آسان کر دیا گیا اور وضو کے معاملات بھی آسان کر دیے گئے۔ اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ بعد میں عام حالات میں بھی جائز رہیں یا قائم رہیں، کچھ چیزیں جو ہیں وہ صرف جہاد کے لیے ہی خاص ہیں۔ تو یہ ساری تفصیلات جو ہے آپ کو ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سی جو اسلامی تعلیمات تھیں ایک اسلامک سوسائٹی سے متعلق، ان کی وضاحت آ گئی۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ وراثت کی تقسیم کا مسئلہ آ گیا تھا غزوہ احد کے فوراً بعد۔ غزوہ احد میں کئی مسلمان شہید ہوئے تھے، تو وراثت کا مسئلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے واضح احکامات دے دیے، شراب نوشی پر پابندی لگا دی گئی، طہارت و پاکیزگی سے متعلق احکامات واضح کیے گئے، گھریلو زندگی سے متعلق خاص طور پر نکاح و طلاق سے متعلق جو ہے اہم ڈسکشنز جو ہیں وہ اس میں ملتی ہیں۔ اور پھر جو ایک بڑا امپورٹنٹ خطبہ اس کے اندر بھی آ رہا ہے، وہ بھی جہاد فی سبیل اللہ کے اوپر ہے، سورہ نساء میں جو آیا ہے وہ یہ ہے کہ جب بدر ثانی کا وقت آیا، جب بدر کی احد کی لڑائی میں جو ہے ابو سفیان نے کہا تھا نا کہ بدر کا تو بدلہ ہمیں چکایا نہیں ہے ابھی تک، وہ ہم چکائیں گے، تو اس کے لیے ڈیٹ طے کریں یا جگہ طے کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ طے کیا تھا کہ اگلے سال ٹھیک ہے بدر میں ہی ہم دوبارہ کنفرنٹ کریں گے تمہیں، تو ہم اس چیلنج کو قبول کرتے ہیں۔ اب اگلا سال جب پہنچا، جب بدر کا یعنی وہ جو وقت آیا، تو اس میں ابو سفیان جو تھا وہ بڑا پریشان ہو گیا، کیونکہ اس وقت وہاں پہ قحط چل رہا تھا مکے میں۔ تو اس نے بڑی کوشش کی کہ مطلب افواہیں پھیلائے کہ جناب ہم نے بڑی تیاری کر لی ہے اور ہم نہیں چھوڑیں گے، لیکن اس کا سارا جو پروپیگنڈا تھا وہ فیل ہو گیا۔ تو تو اس میں لیکن یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا ٹیسٹ تھا، یعنی حالانکہ یہاں پہ تو حالات یہ بن رہے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ آرام سے یہ جنگ جیت سکتے ہیں، کیونکہ مشرکین ویسے بھی جو ہیں اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ وہ لڑائی کریں، لیکن وہ خوف کی ایسی کیفیت تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کال دی ہے بدر ثانی کی، تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کتنے لوگ آئے ہوں گے ان کے ساتھ؟ ہاں جی، کون بتائے گا؟ 70 سے 70۔ ہاں 70-80 قریب لوگ تھے۔ جب یہ یعنی دیکھیں نا، بدر میں 313 آ گئے، احد میں چلو 1000 آئے، بیچ میں سے 200-250 منافقین اگر نکال بھی دیں تو اتنے تو تھے 750، 700 750، اور یہاں پہ بدر ثانی کا وقت آیا تو 70-80 لوگ کھڑے ہوئے۔ اب پھر اللہ تعالیٰ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ اتنا زوردار اور جھنجھوڑ دینے والا تھا جہاد و قتال پر، کہ صحابہ کرام کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ اور پھر اس خطبے کا یہ اثر تھا کہ 1500 کے قریب صحابہ پھر نکلے، 1400 یا 1500 کے قریب صحابہ نکلے اور اس مارکے میں شریک ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خیر مارکا بغیر لڑائی فتح کر دیا، فتح دے دیا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، لیکن یہ ہے کہ یہ بڑا انٹرسٹنگ معاملہ تھا کہ 70-80 لوگ صرف کھڑے ہوئے۔ تو خیر وہ خطبہ جو ہے انشاءاللہ وہ ہم کل ہی دیکھیں گے اس کی تفصیل۔ باقی جو ہے اس کے اندر اس صورت میں جو ہے بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کو یہ انسٹرکشن دی گئی ہیں کہ تم اپنی دعوت کو جاری رکھو، اور بتایا گیا ہے کہ تم مسلمان جو ہیں ان کو بلند کردار اپنانا ہوگا۔ مشرکین یہودی اور نصرانی جو ہے سب سے خطاب کیا گیا ہے، سب کو خیر سمجھایا گیا ہے، ان کو دعوت دی گئی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس صورت میں ملتی ہیں۔ شروع میں تو ایک لسٹ آف احکامات ہیں، اس میں زیادہ کوئی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جیسے یتیم کے مال سے متعلق کچھ انسٹرکشن دے دی گئی ہیں، یتیم لڑکیوں سے متعلق کچھ انسٹرکشن دے دی گئی ہیں کہ ان کے ساتھ نکاح نہ کر لیا کرو۔ یہ پہلے زمانے جاہلیت میں لوگ کرتے تھے کہ یتیم کی کفالت کر رہے ہیں تو
اس کا مال کھا گئے، یا یتیم لڑکی ہے تو اس سے خود ہی شادی کر لی تاکہ اس کا جو ہے مال ہمارا ہی حصہ بن جائے. تو اللہ نے منع کر دیا کہ ایسے ان حالات میں تم ایسا نہ کرو، بلکہ یہ ہے کہ تمہارے پاس آپشن ہے، 4 تک عورتوں سے تم نکاح کر سکتے ہو، لیکن یتیم لڑکیوں کے ساتھ نکاح نہ کرو. اس کے علاوہ اور اسی والے سے جو ہے یتیم لڑکوں کے حوالے سے جو نابالغ لڑکے ہیں ان کے حوالے سے کچھ ہدایات ہیں. پھر وراثت کے تفصیلی قوانین آ جاتے ہیں، اور یہ بھی ماسٹر پیس ہے قرآن کا کہ مطلب اگر انہیریٹنس لا کبھی آپ نے پڑھا ہو کسی بھی ویسٹرن نیشن میں، تو بڑی بڑی موٹی موٹی ضخیم کتابیں ہوتی ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورتی سے چند الفاظ میں اور بڑے ردمک انداز میں جو ہے سارے مسئلے جو ہیں ان کو حل کر دیا. آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کا تو مسئلہ زیادہ کمپلیکس ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں 4 شادیاں بھی ہو سکتی ہیں. 4 شادیاں ہیں، پھر ان کے بچے ہیں، تو ان میں میرا وراثت کیسے تقسیم ہوگی، اس سب کا فارمولہ جو ہے یہاں پر ان آیات کے اندر آ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا کہ دیکھو ان کے یہ جو اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں ان کا خاص خیال رکھنا ہے. اس طریقے سے جو ہے زنا کے حوالے سے انیشل احکامات آ گئے. اس کے علاوہ کچھ ایسی باطل رسومات تھیں نکاح کے حوالے سے جو کہ جن کو کریکٹ کر دیا گیا، اور انسٹرکشن دی گئی کہ دیکھو عورت جو ہے مطلب تمہیں اگر بری بھی لگتی ہے تو اس کی بہت سی اچھی عادتیں بھی ہو سکتی ہیں. خاص طور پہ وہ جو عورت ان کو اچھی نہیں لگتی تھی اور اس کو وہ تنگ کرتے تھے تاکہ وہ خود ہی خلا لے لے، خود ہی خلا لے لیتی ہے تو پھر مہر کی رقم جو ہے وہ ہڑپ کر جائیں گے وہ. تو اس طرح لوگ وہ کرتے تھے زمانے جاہلیت میں. تو اللہ نے منع کر دیا اس سے اور کہا کہ دیکھو اگر تمہیں کوئی چیز بری لگتی ہے تو اس کے کئی پہلو اچھے بھی تو ہوں گے، اس کی طرف دیکھو. تو یہ بہت بڑی ایک سائیکولوجیکل ریزولوشن ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ سکھائی ہے کہ ہمارے جو ریلیشن شپس ہیں وہ کیوں نہیں چل پاتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کسی جو دوسرے شخص ہے اس کے نیگیٹو پہلوؤں کو جو ہے وہ فوکس کرتے ہیں، اچھے پہلو کو تو ہم ڈسکس نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو اگر کسی شخص میں اچھے پہلو زیادہ ہیں، برے پہلو کم ہیں، تو وہ شخص اچھا ہے، اس کے ساتھ ریلیشن شپ نہیں ٹوٹنا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی یہ معاملہ ہے کہ ہمارے ہاں اس کو بالکل مد نظر نہیں رکھا جاتا، جس کی وجہ سے پھر ریلیشن شپس خراب ہوتے ہیں. تو یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ آ گیا ہے. اس کے بعد پھر اور جو ہے کچھ احکامات ہیں، یعنی ان عورتوں کا ذکر آ گیا ہے کہ جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. پھر نکاح کے جو ہے اس کا طریقہ کار، اس کے کچھ ریکوائرمنٹس ان کی وضاحت ہو گئی ہے. پھر جب نکاح کی بات آئی تو کئی ایسے صحابہ آئے جو نوجوان تھے جو شادی نہیں کر سکتے تھے، تو ان کو بھی بتا دیا گیا کہ تم ٹھیک ہے، تم جو ہے صبر کر لو، روزے رکھو، اور اگر نہیں صبر کر پاتے تو پھر کوئی غلام اگر تمہیں ملتی ہے، باندی ملتی ہے، تو اس سے بھی نکاح کر سکتے ہو. تو یہ بھی جو ہے ان کے لیے آسانی کر دی گئی. بس اس میں ایک ہی پوائنٹ ہے جس پہ انشاءاللہ پھر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جو فیملی انسٹیٹیوشن ہے، ظاہری بات ہے کیونکہ وہ ادارہ ہے اور سب سے بنیادی ادارہ ہے، تو اس کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے کچھ ارینجمنٹس کی، جو کہ عام طور پہ اب عورتیں جو ہیں، آج کل کی جو عورتیں ہیں وہ ان کو تسلیم نہیں کرتی. حالانکہ وہ اگر اس کو بگر پکچر کو دیکھ لیں تو ان کو وہ بڑے آرام سے وہ سمجھ میں آ سکتی ہے ارینجمنٹ. وہ ارینجمنٹ یہ تھی کہ اب ظاہری بات ہے ایک ادارہ جو ہے اس میں 2 باس نہیں ہو سکتے، اس میں ایک ہی باس ہو سکتا ہے، تبھی وہ ادارہ چلتا ہے. 2 باس ہوں گے تو آپس میں لڑائی کریں گے، ٹکرائیں گے، 2 ایگوز آپس میں ٹکرائیں گی تو پھر نیچے جو ہے آرگنائزیشن کا بیڑا غرق ہو جائے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو فیملی کا انسٹیٹیوشن ہے اس کا کچھ اس کی ہیرارکی بنا دی اور فرمایا کہ دیکھو الرجال قوامون علی النساء. اس انسٹیٹیوشن میں مردوں کو حاکم بنایا گیا ہے، عورت ان کے ماتحت ہے. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یہ اللہ نے وہ جو فضیلت بعض کو بعض پہ دی ہے اس کی وجہ سے، اور اس وجہ سے بھی کہ مردوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ نان نفقہ پورا کریں. تو ایک تو یہ فضیلت اللہ کی طرف سے اور نان نفقے کی وجہ سے بھی ہے. تو عورتوں کا کام پھر کیا ہے؟ عورتوں کا کام یہ ہے کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. ٹھیک ہے، تو وہ صالح رہیں، نیک رہیں، اور اپنے خاوند کی فرمانبرداری کریں، اطاعت کریں، اور ان کا جو سرمایہ ہے اس کی حفاظت کریں. سب سے بڑا سرمایہ بچے ہوتے ہیں، اولاد ہوتے ہیں، تو ان کو ان کی تربیت کرنا اور ان کو محفوظ رکھنا ہر قسم کی شر سے، یہ عورت کی بڑی امپورٹنٹ ذمہ داری ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ میری بھی ذمہ داری ہے، یعنی جب بندہ نہیں ہوتا تو پیچھے سے میں ہی تو اس کے خاندان کو دیکھتا ہوں، مرد مومن کے جو خاندان والے ہیں اس کو میں ہی دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے، تو جس طرح میں دیکھتا ہوں تو عورت کو بھی ایسا ہی کرنا ہے. یعنی ان کا ایک شرف مزید بڑھ جاتا ہے کہ وہ کام کر رہی ہیں
جو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، اپنے ساتھ منسوب کرتا ہے کہ وہ یہ کام کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تو اس میں بھی کوئی مسئلہ کرتی ہے عورت، یعنی وہ آپ کی اطاعت نہیں کر رہی، تو ظاہری بات ہے پھر تو نظم خراب ہو جائے گا، ادارہ تباہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے اب تمہیں جو ہے اختیار ہے کہ ان کو کچھ مار بھی سکتے ہو، لیکن مار اتنی نہیں ہونی چاہیے کہ جسم پہ نشان پڑ جائے، تو تم مار دو، مارو۔ اگر پھر بھی باز نہیں آتی تو بستر علیحدہ کرو، پھر بھی باز نہیں آتی تو پھر تھرڈ سٹیپ میں حکم مقرر کرنے ہیں، ایک حکم تمہاری طرف سے، ایک اس کی طرف سے ہو، اور آپس میں صلح کرانے کی کوشش کریں، تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ نہیں پھر بھی ہوتا تو پھر آگے جا کے پہلی طلاق ہے، پھر 3 حیض ویٹ کرنا ہے، پھر دوسری طلاق ہے، پھر 3 حیض ویٹ کرنا ہے، سوری ہاں 3 حیض ویٹ کرنا ہے، دوسری طلاق ہے، اور پھر 3 حیض ویٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر تیسری طلاق ہے، تیسری طلاق کے بعد پھر رجوع نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا پروسیس جو ہے اس کو یہاں پہ ایکسپلین کیا گیا ہے، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے خواتین کے حوالے سے۔ اس میں جو ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت اسماء بنت یزید، بہت بڑی صحابیہ ہیں حضرت عنہا، وہ آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے، اور آ کے انہوں نے عرض کیا کہ میں خود نہیں آئی بلکہ میں عورتوں کی ریپرزینٹیو کے طور پہ آئی ہوں، اور میرا ایک سوال ہے جو کہ میں کرنا چاہتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے پوچھو۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کو مردوں پہ فرض کیا ہے، اور اگر وہ کامیاب لوٹتے ہیں تو اجر و ثواب پاتے ہیں، اگر شہید ہو جاتے ہیں تو اللہ کے یہاں انہیں روزی دی جاتی ہے، یعنی اتنی بڑی بڑی فضیلت جو ہے اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے رکھی ہے۔ تو اور ہم عورتوں کا یہ حال ہے کہ ہم بس ان کی نگہداشت کرتی ہیں، ہمیں اس پر کیا اجر ملے گا، ہم ان کا خیال رکھتی ہیں، ان کی اطاعت کرتی ہیں، تو ہمیں کیا اجر ملے گا؟ تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑا زبردست جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ تم اپنی تمام ملاقاتی عورتوں سے کہہ دو، جن کے ساتھ تمہاری بات چیت ہے، یا جو تمہیں ریپرزنٹیشن جنہوں نے دی ہے، ان کو جا کے بتا دینا کہ بیوی کا شوہر کی خدمت اور اطاعت کرنا، اس کی خدمت کرنا، اس کی اطاعت کرنا، اور اس کے حقوق کی پاسداری کرنا اجر میں مردوں کے مساوی ہوگا، یعنی وہ گھر بیٹھے وہ تمام اجر حاصل کر سکتی ہے جو اس کا خام میدان جنگ میں، میدان جہاد میں جو ہے وہ اچیو کر رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ فضیلت جو دی گئی ہے وہ صرف دنیاوی معاملات میں دی گئی ہے، اخروی معاملات میں کوئی فضیلت نہیں ہے۔ عورتوں کا اپنا سائیکل آف ایکشن ہے، مردوں کا الگ سائیکل آف ایکشن ہے۔ عورت کے پاس ایکول اپرچونٹی ہے کہ وہ مرد سے اوپر جا سکتی ہے، اس نے اپنے سائیکل آف ایکشن میں یا سائیکل آف انفلوئنس میں زیادہ اچھا پرفارم کیا، ختم، وہ مرد سے اوپر جا سکتی ہے۔ تو یہ صرف دنیا کی ارینجمنٹ ہے، اخروی اس میں ڈسٹنکشن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے جی، یہاں تک ہم کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ پھر کل کریں گے۔ اس میں کوئی کوشچن ہو تو بے شک پوچھ لیں۔ 2 کوشچنز ہے سر۔ ہاں جی، ہاں، ایک تو یہ کہ شفاعت کی بات گزری تھی، اس میں صحیح بات کیا ہے، کیا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شفاعت کریں گے تو بالکل اس آپ طرح سے ہم شفاعت کریں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن شفاعت کو ہم یہی سمجھیں گے کہ شفاعت ایک ریکویسٹ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کو، اب اللہ کے پاس اختیار ہے کہ اسے ایکسیپٹ کریں یا ریجیکٹ کریں، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہ بات کہ یہ صرف ریکویسٹ ہے جو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ جب چاہیں اسے ایکسیپٹ کریں، جب چاہیں ریجیکٹ کریں گے، یہ کانسیپٹ ہے تو پھر ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کانسیپٹ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے حبیب ہیں تو ان کی تو بات لازماً مانی جائے گی، تو پھر یہ شرک ہو جائے گا، کیونکہ یہاں پہ اب اتھارٹی ایک طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا رہی ہے، تو اس سے بس ہوشیار رہنا ہے۔ باقی یہ ہے کہ بس ایک ریکویسٹ ہے، وہ کریں گے، وہ چاہے اللہ تعالیٰ چاہیں گے اس کو مان لیں، چاہیں گے اس کو ریجیکٹ کر دیں، اور کئی دفعہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ریجیکٹ کریں گے، جیسے آپ کچھ کھائیں گے آپ کے امتی اور حوض کوثر سے پانی پینا چاہیں گے تو فرشتے ان کو روک دیں گے، تو اس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرشتوں سے کہیں گے یہ تو میرے امتی ہیں، ان کو آنے دیں، تو وہ کہیں گے نہیں آپ وسلم یہ آپ کے امتی نہیں ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے کیا کچھ دین میں خرابیاں پیدا کی۔ تو معلوم ہوا کہ آپ سے ہم صرف ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں، آپ کے پاس اختیار نہیں۔ اور سر یہ جو منافق ہے، ہم مسلمان جو ہیں وہ بہت سے معاملات میں اللہ ویسے اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے، تو وہ کون سا مومنٹ ہے کہ وہ منافق کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے کوئی بھی انسان ہے؟ جی جی، سب سے پہلا جو پہلی سٹیج جو ہے نفاق کی، وہ ہے جھوٹے بہانے بنانا۔ جب انسان جھوٹے بہانے بناتا ہے اپنی ذمہ داری اپنے گلے سے اتارنے کے لیے، تو اس کو مرض نفاق لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے تو جھوٹے بہانے، اس سے آگے پھر سٹیپ یہ ہے کہ جھوٹی قسمیں کھانا، مطلب آپ وہ جھوٹی قسمیں کھانا شروع کر دیتے ہیں۔
اور اس سے آگے پھر جو ہے وہ تو اس کانسیپٹ کا انکار کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اوپر پریشر پڑ رہا ہے، تو وہ کہتا ہے بھی یہ تو فرض ہے ہی نہیں، یہ تو لازمی نہیں۔ تو یہ پھر ایسی اسٹیج ہوتی ہے جہاں سے واپس نہیں ہم آ سکتے، یعنی کوئی بھی بندہ اس اسٹیج پہ چلا گیا تو اب وہ اس کی واپسی نہیں ہو سکتی، وہ اب گمراہ ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو فلی یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا۔ مطلب جو گناہ گار ہے وہ تو ضروری نہیں ہے نا منافق ہو؟ نہیں، گناہ گار تو ایک جنرک ٹرم ہے، ادری بات ہے، منافقین سے بھی گناہ ہوتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ منافق کون ہے اس کو اچھی طرح سمجھنا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی گناہ گار تو جو ہے ایک جنرل کیٹیگری ہے نا، جنرک کیٹیگری ہے۔ یہ جو کیٹیگری ہم بات کر رہے ہیں کہ مارکہ حق و باطل میں یہ آرام سے بیٹھا ہوا، تو یہ نیوٹرل ہو کے بیٹھا ہوا، تو یہ پھر منافق ہے۔ مارکہ حق و باطل میں لازماً جو ہے لڑائی کرنی ہے باطل کے ساتھ، حق کے ساتھ مل کے، تو یہ اصل وصف ہے۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک۔ چلے، جزاکم اللہ خیر، انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ۔ باقی کوئز اور اسائنمنٹس امید ہے آپ کر رہے ہوں گے، کیپ اپ دا گڈ ورک انشاءاللہ۔ اس کا ریوارڈ انشاءاللہ بہت زیادہ ہوگا، آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ بہت جلد جو ہے آپ قرآن کو خود بھی جو ہے ڈلیور کرنا شروع کر دیں گے، اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے جو ہے ان کوئزز کو اور ان اسائنمنٹس کو اٹیمپٹ کرتے ہیں۔ تو یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمدللہ۔